بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جوان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کر رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا ایک درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنے کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کر دیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا، اور وقتاً ایسا ہی ہوا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنی کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو، یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم الشان کھجور کا درخت ملے گا، جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی کہ جس کو سن کر مجلس میں موجودہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسے عظیم الشان درخت کا مالک ہو، کیسے جنت سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مگر وائے قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی۔ اس شخص نے اپنے کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کس طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا کہ میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں۔ مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہیں جانتا؟ ایسا باغ جس کے اندر ایک محل ہے، تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں بھی ہے، اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار سے ہی دور سے ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوریں کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کیا عقل مانتی ہے کہ کھجور کے بدلے میں اسے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ ہر حیث سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجودہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گواہی دی، یہ معاملہ طے پا گیا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرے کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ ہوئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت میں ایک درخت، محض ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت وجود و کرم سے بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں کہ کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے پھل سے لدے ہوئے درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجودہ ہر شخص پہ حسرت کرنے لگا، کاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اٹھ کر چپ کر گھر لوٹے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر سے باہر اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے 4 دیواری سمیت باغ اور محل اور کنواں بیچ دیا۔ بیوی نے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت کے لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، آپ نے تو منافع کا سودا کر دیا، سبحان اللہ۔